اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو تمام امید خیریت سے ہوں گے۔ RazifBhaiOnline.com کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بے حیائی کسی معاشرے کو بگاڑنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور خصوصاً یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو اسلامک کلچرز کو دن بدن پستی کی طرف دھکیل رہا ہے، اور اس کو پروموٹ کرنے میں چونکہ ہماری جو اسلامک کنٹریز جتنی بھی ہیں وہ کاپی کرتے ہیں یورپین ممالک کی کنٹریز کے یورپین ممالک کے جو ہے وہ کلچر کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عالم یہود کی ایک بہت بڑی سازش تھی کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے اندر بے حیائی کا فتنہ ہی داخل کیا جائے، اور پھر ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر سوشل میڈیا نے اور جو انٹرنل میڈیا ہے اس نے پورا بھرپور کردار ادا کیا۔ ٹی وی ڈراماز اور فلمز وغیرہ نے جو اس معاملے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، اور ہمارے لباس کو، ہمارے رہن سہن کو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو، ہمارے ریلیشنز کو اس طرح کی اس جانب ایسے رخ کر دیا ہے، اس جانب ہوا دے دی ہے کہ اب چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی وبا ہے جس میں تمام اسلامی ممالک بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اب یہ ایک اسی دور کا المیہ ہے کہ ہر 2 دن کے بعد ایک نیا ریپ کیس، زنا کے کیسز اور دیگر بے حیائی کے کیسز جو ہے وہ دن بدن سامنے آ رہے ہیں۔ اسلام کا ویژن کیا ہے؟ سوچنے کا امر یہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے جب کوئی زنا کرے یا زنا کے معاملات میں ملوث پایا جائے تو اس کے بارے میں اسلامک ویژن کیا ہے، میں تھوڑی سی آج اسی کے اوپر بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زنا کے متعلق جب کوئی بات کسی کے لیے ثابت ہو جائے تو گواہ ہونا ضروری ہے۔ اگر گواہ نہ ہو یا کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو تو کسی پر زنا کی تہمت لگانے کے اوپر بھی حد قذف ہے۔ کسی پاک دمن پہ جو تہمت لگائے اور پھر اس پہ 4 گواہ نہ لائے، قرآن کے اندر موجود ہے، میں آلریڈی گفتگو کر چکا ہوں اس کے اوپر، تو ادھر نہیں جاؤں گا۔ آج صرف حدیث کے اندر کتاب الحدود بیان کروں گا کہ جو آج کل کیسز سامنے آ رہے ہیں قوم لوط والے عمل کے اور دیگر زنا کے کیسز سامنے آتے ہیں، تو ان کے اوپر اسلامک ویژن کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسٹریٹجی اختیار کی ہے ایسے کیسز کے اوپر، اور ایک معاشرے کے اندر ایسے معاملات کے اوپر کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جب زنا کے بارے میں تہمت کسی پہ لگائی جائے، 4 گواہ لائیں، اگر 4 گواہ نہ لا سکیں زنا کے بارے میں تو پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ 80 کوڑے اس تہمت لگانے والے کو لگائے جائیں۔ اگر 2 لوگوں کو ایک ساتھ دیکھا بھی ہے اور اس حد تک نہیں دیکھا ہوا کہ وہ اس حالت میں تھے جس طرح ہاتھ آپس میں مل جاتی ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے کہ اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے۔ یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کا ایک اسلوب اور انداز ہے کہ غلط فہمی اور شک کی بنا پر ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ میں آگے چل کے حدیثیں پیش کروں گا اس موضوع کے اوپر، اور اگر آپ نے ایسے کوئی معاملہ دیکھا اس میں حسن ظن قائم کریں، اور پھر اس کو بات و تشہیر بھی نہ کریں۔ اگر آپ نے 2 لوگوں کو اکٹھا دیکھا لیکن اس حالت میں نہیں تھے، لیکن آپ کو شک ہوا کہ ان کے آپس میں تعلقات برے ہیں، تو پھر آپ اس کی تشہیر نہ کریں۔ اس کے اوپر پھر حدیثی وارد ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے فرماتا ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کا پردہ رکھا، اس کی کسی برہنہ بات کو چھپایا، تو قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برہنہ بات کو چھپائے گا۔ ابن ماجہ کے اندر، آج میرا ٹاپک ابن ماجہ کی کتاب الحدود کے اوپر ہی ہے، بخاری کے اندر بھی روایتیں موجود ہیں، مسلم کے اندر بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس پہ گفتگو ہوگی، چونکہ آج صرف میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی ابن ماجہ کی جو کتاب الحدود ہے اس کی روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب قوم لوط والا عمل، میں مختصراً اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں
زنا کی تہمت نہ لگاؤ، اگر دیکھ لو تو 4 گواہ لاؤ، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر حد ہے، جو زنا ثابت ہو جائے یا وہ قبول کر لے، اگر قبول بھی کر لے زانی تو پھر کیا ہے، پھر اس کے اوپر حد ہے۔ حد کس طرح کی ہے آگے چل کے حدیث سے ہم دیکھیں گے۔ اب قوم لوط والا جو عمل ہے، یہ کچھ لوگ لفظ لواطت استعمال کرتے ہیں، میں اس لواطت کے لفظ کو مناسب نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے، بعض علماء نے لکھا بھی ہے اپنی کتابوں کے اندر، میں کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ لوط علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، تو لہٰذا ایک جلیل القدر نبی کی طرف لفظ کو منسوب کر کے ایک بے حیائی والے فعل کا نام لواطت رکھنا، لوط علیہ السلام سے لواطت، تو میں اس ورڈز کو بہتر نہیں سمجھتا۔ بہرحال علماء نے لکھی ہیں، لواطت کے لفظ لکھے علماء نے، تو اب میں کوئی فتویٰ بھی نہیں لگا رہا، لیکن مناسب یہ ہے کہ یہ کہا جائے قوم لوط والا عمل، ایسے کہا جائے، قوم لوط والا عمل کہا جائے، لواطت نہ کہا جائے، مناسب ہے یہ۔ اب چونکہ آپ دیکھیں کہ کچھ علماء حضرات جو کہ مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں، تو ان کے کچھ فعل سامنے آئے، اس طرح کے ویڈیو سامنے آ گئیں۔ اب چونکہ اس پہ گواہ والے جو صورت ہی نہیں رہی، چونکہ ویڈیو ایک عام حالات میں ایک بڑا ایویڈنس ہے، لیکن یاد رکھیں کہ پاکستان کی قانون کے اندر ویڈیو ایویڈنس نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ پاکستان کی عدالت میں آپ ویڈیو پروف اگر پیش کریں گے، اس کے اوپر پھر کوئی گواہ یا کوئی اور پروف پیش کریں گے تو وہ قابل قبول ہے، ادروائز ویڈیوز کے اوپر کسی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ یہ پاکستانی قانون کی بات ہے۔ اب دوسری بات، میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب مولوی صاحب نے یہ کیا ہے، مولوی صاحب نے وہ کیا ہے۔ اگر کوئی عمل کرتا ہے، اب اسلام کا مزاج کیا ہے، جو لوگ مسلمان ہیں اور وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا وہ منہ کھولنے سے پہلے کم از کم اتنے بڑے ایشوز کے اندر اپنے آپ کو تھوڑا سنبھل کر اور سوچ سمجھ کر اپنی بصارت کے ساتھ بات کریں۔ اب ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں کہ اگر کوئی مولوی عمل کرتا ہے نا، کوئی فعل گناہ میں پکڑا جاتا ہے، تو مولوی کون ہے بھائی؟ آپ ایک طرح کا انسان ہے، اس کے اندر فیلنگز بھی ہیں، اس کے اندر ایک دل بھی ہے، اس کے اندر ایک سوچ بچار بھی ہے، فقط اس کی ایک کیٹیگری ہے، اس نے اسلامک اور دین کے علوم کو پڑھا ہے، اس لیے ہم اس کو عالم دین کہتے ہیں۔ تو کیا اس کے اندر زنا کی کیفیت نہیں ہوتی؟ سیکس اور ریلیشن اس کے اندر فیلنگز نہیں آتی؟ کیا وہ شادی نہیں کرتا؟ کیا اس کے بچے پیدا نہیں ہوتے؟ تو مولوی کے بچے پیدا ہوتے ہیں بھائی، وہ بھی ایک اچھا، اگر مولوی صاحب نے زنا کیا تو کہتے ہیں یہ مدرسوں کا کام ہی یہ ہے، مولویوں کا کام ہی یہ ہے۔ تو ذرا مجھے بتائیں کتنے سکینڈلز آؤٹ ہوئی ہیں ڈاکٹروں کے، جنہوں نے مردہ خانوں میں مردوں کے ساتھ ایسے کام کیے ہیں؟ تو کیا آپ کہیں گے جی تمام ڈاکٹرز ہاسپٹل کو بند کر دینا چاہیے؟ وہاں پر تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک عقل بھی کچھ چیز ہے نا۔ اب جس طرح ڈاکٹر انسان ہے، اس طرح ایک عالم بھی انسان ہے، لیکن ڈاکٹر نے تو میڈیکل فیلڈ کو چنا اور ایک عالم نے دین کی علوم و فنون کی فیلڈ کو چنا۔ وہ ڈاکٹر بن گیا اور یہ بھی ڈاکٹر بن گیا، وہ ڈاکٹر میڈیکل کی فیلڈ میں بنا اور یہ ڈاکٹر اسلامک فیلڈ میں بنا۔ دونوں میں فرق کیا ہے بھائی؟ اب وہ ڈاکٹر زنا کرے تو وہ سکینڈلز بنتا ہے، خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں جی، ڈاکٹر نے کام کیا ہے، اس ڈاکٹر کو ہاسپٹل سے نکال دو۔ ناک پر مکھی بیٹھے تو ناک نہیں کاٹنی چاہیے، مکھی کو اڑانا چاہیے، لہذا ڈاکٹر کو نکالو۔ ہاسپٹل والوں کا کیا قصور ہے اس میں؟ ہاسپٹل تو نیک کام کرتا ہے، لوگوں کی جانیں بچاتا ہے جی۔ اور نہیں داڑھی والے یہ کام کرتے ہیں تو ہزاروں ڈاکٹر داڑھی والے ہوتے ہیں جی، میں نے خود کئی دیکھتے ہیں ڈاکٹر داڑھی والے ہیں، ٹھیک ہے۔ دودھ چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ زنا کرتی پکڑے گئے ڈاکٹرز، وہ داڑھیوں والے تھے۔ اچھا، کتنے داڑھیوں والے ڈاکٹر ہیں، حافظ قرآن ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں، ان کے ہاتھوں لوگ تڑپتے تڑپتے مر گئے۔ تو اب کیا جناب، ڈاکٹر نے بندہ مار دیا؟ اب ڈاکٹر کو، یہ ڈاکٹر جو ہے یہ شعبہ ہی ایسا ہے، یہ ڈاکٹر تو ڈاکٹری والے تو ڈرامے ہیں جی، ہیں یہ داڑھیوں والے ڈاکٹر کو نکالو یہاں سے۔ کیا ہمارا سینس کیا ہے؟ ہم ایجوکیٹڈ ہیں؟ ہمیں اپنے آپ پہ شرم کرنی چاہیے۔ ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم، یہ ہماری قوم ایک تعلیم یافتہ قوم ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ قصور کس کا؟
اور زنا کس کو؟ کیا وہ دور جاہلیت والا معاملہ کرو گے کہ زنا اگر باپ کرے گا تو بیٹی کو باپ کی زنا کی سزا دینی پڑے گی؟ کیا کوئی جرم بیٹی کرے گی تو اس کا باپ سزا بھگتے گا؟ یہ اسلام کا ویژن نہیں ہے، اللہ کی قسم اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اسلام نے تو کہیں یہ تصور نہیں دیا کہ انسان غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ میرا بالکل دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قرآن میں اور حدیث میں کہیں یہ تصور نہیں کہ انسان سے کبھی خطا ہوتی نہیں ہے، انسان کبھی زنا نہیں کرے گا، انسان کبھی برائی نہیں کرے گا۔ اگر ایسا تصور ہوتا نا تو بعض انسانوں کے ساتھ کرام الکاتبین جو یہ فرشتہ ہے نا جو آپ کی نیگیٹیوٹی کو نوٹ کرتا ہے، تو یہ فرشتہ آپ کے ساتھ ہوتا ہی نا۔ تو یہ تصور تو قرآن نے دیا ہے کرام کاتبین کی صورت میں کہ آپ کے ساتھ جو یہ فرشتہ ہے نا جو آپ کی برائیاں لکھتا ہے، یہ فرشتے کا تصور یہی ہے کہ آپ برائی کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں بھی انسان کو یہ نہیں کہا کہ انسان تو برائی ہی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا جب اے انسان جب تو کر لے، تو برائی کر لے، اس کا مطلب ہے انسان کے اندر یہ موجود ہے، یہ فطرتی عمل ہے کہ انسان سے غلطی تو ہوگی ہی ہوگی۔ اگر انسان سے غلطی نہ ہوتی تو پھر اللہ سے توبہ کون کرتا؟ جب اللہ سے کوئی توبہ نہ کرتا تو پھر اللہ کی وہ شان ہے کہ وہ رؤوف رحیم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، التواب الرحیم ہے۔ تو یہ شان کیسے بیان ہوتی بھائی؟ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کیا ہے لوگوں ایمان والو اللہ کی طرف توبۃ نصوحا، نصیحت والی توبہ کرو۔ وہ توبہ کس چیز کی کرو جب انسان نے گناہ ہی نہیں کرنے؟ بھائی انسان تو انسان ہے، اسے تو غلطی تو کرنی ہے۔ اس کائنات میں جو بندہ بھی دوسرے پہ انگلی اٹھاتا ہے پہلے اپنے آپ کو دیکھے، کیا اس نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے؟ وہ اپنے گناہ کا ذمہ دار ہے۔ تمہارا گناہ بروز قیامت مولوی نہیں کہے گا کہ جناب، مولوی سے نہیں پوچھ جائے گا مولوی صاحب فلاں مقتدی آپ مقتدی نے گناہ کیا تھا نا، اور مولوی صاحب سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں مقتدی نے آپ کے مقتدی نے گناہ کیا تھا۔ گناہ ہر کسی کے اپنے ذمہ ہے، باقی میں آپ کی تقریر جھاڑنے سے بہتر ہے کہ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ تو مختصراً یہ بات ہے میری کہ کسی شعبے کا کوئی شخص اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ اس کی سزا ہے، نہ کہ آپ سوشل میڈیا پر اس شعبے کی بدنامی کرتی پھریں۔ کیا آرمیز کے اندر، گورنمنٹ کے اداروں کے اندر، ان کی آرمیز کے لیڈیز ہاسٹل کے اندر یا ایئر فورس کے لیڈیز ہاسٹل کے اندر، یا جو معتبر ادارے ہیں پولیس کے ہاسٹل کے اندر، یا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ہاسٹلس کے اندر، ان کے اندر ہزاروں کیسز آپ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، میں گنوانا نہیں چاہ رہا۔ یونیورسٹیز کے اندر دن بدن کیسز بڑھتے جا رہے ہیں زنا کے۔ یہ مولویوں کے ہاں تو صرف لڑکے آپس میں ہوتے ہیں۔ یہ جو کو ایجوکیشنز ہیں 99.9% یہاں پر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہر بندہ، ہر دوسرا شخص جانتا ہے۔ جو میرے بھائی یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں، کیا وہ حلفاً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر ایسا کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ میں تہمت نہیں لگا رہا، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں تہمت ہرگز نہیں لگا رہا، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کیا کوئی یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والا، کالجز کے اندر کو ایجوکیشن میں پڑھنے والا شخص کیا یہ کلین چٹ دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا۔ وہ کہ جانتا ہے کہ کالج میں بڑے پیمانے پر، یونیورسٹی میں بڑے پیمانے پر ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو کیا کالجز، یونیورسٹیز، ڈاکٹرز، یہ تمام انجینئرنگز یا آرمیز کی شعبہ جات کے اوپر ہم گرفت کریں گے؟ نہ۔ کوئی آرمی کا کوئی شخص کسی اپنی مشروقہ کے ساتھ پکڑا جائے تو کیا ہم اس کو کہیں گے جی آرمی کا؟ نہ۔ اگر وزیر اعظم صاحب کا کوئی وزیر اس معاملے میں پکڑا جائے تو ہم وزیر اعظم یا حکومت کو برا کہیں گے؟ نہ، وہ شخص اس کے اندر ملوث ہے۔ تو گناہ جو ہے وہ اس کے ذمہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا لقب ہم نے حمار رکھا ہوا تھا، گدھا، پیار سے ہم اسے گدھا کہتے تھے، ایک شخص تھا، مسند ابو یعلا جلد نمبر 1 ہے اور حدیث کا نمبر 171 ہے، اور اس کو مشکات شریف کے اندر اور دیگر کتب کے اندر دیگر عنوانوں کے ساتھ ائمہ نے اس روایت کو لائے ہیں، لیکن مجھے یہ جو ترک ہے بہت پسند آیا تو میں اسی ترک سے یہ روایت پیش کروں گا۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جس کا ہم نے لقب حمار رکھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول کی برگاہ میں وہ کبھی گھی اور کبھی شہد تحفہ لے کے آیا کرتا تھا، اور وہ تحفہ خرید کے لاتا تھا۔
تو جب وہ جس سے خریدتا تھا نا وہ اسے تنگ کرتا تھا تو وہ اس کو لے کر کے اللہ کے رسول کی برگاہ میں آ جاتا اور کہتا یا رسول اللہ میں نے آپ کو تحفہ دیا تھا، اس سے وہ چیز لی تھی تو اب یہ پیسے مانگ رہا ہے۔ تحفہ بھی اللہ کے رسول کو دیتا لا کر کے، اور چند دنوں کے بعد جس سے تحفہ لیا ہوتا نا جس دکاندار سے، تو اس کو بھی ساتھ لے آتا کہ اب اس کا قرض دینا ہے، تو اللہ کے رسول اس کا قرضہ بھی ادا کر دیتے تھے۔ یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے، اور حضور بہت زیادہ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ شخص اللہ کے رسول کی برگاہ میں اس حالت میں آیا کہ اس نے شراب پی ہوئی تھی۔ وشارب الخمر فقال رجل اللہم لعن ھذا، تو جب وہ شخص آیا اور اس نے شراب پی ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا کہ اللہم لعن، اس کے اوپر لعنت ہو اللہ کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے اوپر حد جاری فرماؤ، جو شراب کی سزا ہے نا وہ لگاؤ۔ اللہ کے رسول سے محبت بھی کرتی ہیں، وہ اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے، تحفہ بھی دیتا ہے، صحابہ کے درمیان میں اٹھنے بیٹھنے والا شخص ہے۔ تو کیا کیا اس نے؟ اس کو کوڑے لگائے گئے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جس ڈپارٹمنٹ کا ہے اس ڈپارٹمنٹ کو بدنام کرو، جس محلے قبیلے کا ہے اس کو بدنام کرو، جس معاملے یہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کی فیملی بیک ورڈ کیا ہے، وہ ساری فیملی اس طرح کی ہوگی۔ نہ، اسلام کا یہ شعار نہیں ہے۔ بات میں آ رہی ہے نا، اسلام کا یہ شعار ہرگز نہیں ہے جس کا جرم اسی کے اوپر اس کی گرفت ہوگی۔ اگلی بات، اب اگلی بار وہ پھر شراب پی گیا۔ مشکات شریف کے اندر جو روایت ہے اس میں 3 دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ اگلی بار 2 دن کے بعد پھر شراب پی کے آ گیا۔ صحابہ کرام نے کہا بڑا ملعون آدمی ہے یار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس پہ کیا کرو، حد جاری کرو۔ تیسری بار وہ ایک دفعہ پھر شراب پی کے آ گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس پہ حد جاری کرو۔ صحابہ کرام کھڑے ہو کے اس پہ لعن طعن کرنے لگے، بڑا ملعون ہے، بڑا بے شرم ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ خبردار۔ فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنوه فإنه يحب اللہ ورسولہ، خبردار اس کے اوپر لعن طعن نہ کرو، اس کو ملامت مت کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کو حد جاری کرو، جو اللہ کی حدود ہیں وہ اس کے اوپر جاری کرو، نہ کہ لعن طعن کرو۔ کیوں؟ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کے اندر ایمان ہے، وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو اب اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے کہ جو جس نے سزا ہے، جو جس نے کوئی جرم کیا اس کو پکڑو، اس کو سزا دو، نہ کہ اس کی میڈیا کے اوپر نشریات کرو، اس کے اوپر تبصرے کرو، اور اس کو جناب آپ کیا کرو کہ اس کے پورے بیک ورڈ جہاں وہ جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا اس ڈپارٹمنٹ کو بدنام کرو، اس کے جناب ریلیٹیو کو بدنام کرو، پھر اس کے مدارس کو بدنام کرو، اس کے سکولز کو بدنام کرو، کالجز کو بدنام کرو۔ نہ، ایسا نہیں کرنا، بلکہ اس کے اللہ کی جو حد ہے وہ نافذ کرو، باقی اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ نے دنیا میں صرف آپ کے اوپر اتنا ہی واجب ہے کہ اللہ کی حد اس پہ آپ نے نافذ کرنی ہے، باقی اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ یہ حدیث سے صاف واضح ہو گیا کہ لعن طعن کرنا، اس پہ برائی کا کرنا، یہ ہمیں حق نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس پہ جو اللہ کی حد ہے وہ نافذ کرنی ہے۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ اب ابن ماجہ کے اندر جو کتاب الحدود ہے، آج میں نے اس کو سلیکٹ کیا کہ اسے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی حدیں قریب والوں پر بھی نافذ کرو اور بعید والوں پر نافذ کرو۔ اس وقت پاکستان یا پاکستان کے علاوہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ پستی کی طرف فتنوں میں مبتلا کیوں ہوتے جا رہی ہیں؟ دن بدن یہ ریپ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجرم کو سزا نہ دینا اور صلح کروا کر کے دباؤ ڈال کر کے پیسے دلا کر کے معاملے کو رفع دفع کر دینا۔ کوئی قتل کر دے تو تب بھی رفع دفع، کوئی زنا کر دے، چھوٹی بچوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، معاملات جیل میں جاتے ہیں، گرفتاری ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ بات جاتی ہے، پھر بات غائب ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک سزائے موت کا واقعہ آپ کے سامنے نہیں آیا ہوگا، کوئی ایک رجم کرنے کا، سنسار کرنے کا کوئی ایک بھی واقعہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔
اگر اللہ کی حدود کو نافذ کیا جاتا ایک بار تو اگلے 40 سال تک وہاں پر آپ کو کوئی ایک زنا کرتے ہوئے نہ پایا جاتا. یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی حدود نافذ کرو، قریب والوں پر بھی اور بعید والوں پر بھی، دور والوں پر بھی، اور اللہ کی احکامات کو نافذ کرنے کے اوپر جو ملامت کرتے ہیں ان کی باتوں میں بھی نہ آؤ، اور کسی چیز جو رکاوٹ بنے اللہ کے احکام کو نافذ کرنے میں اس کے اوپر بھی دھیان مت دو. ابن ماجہ کی 2540 نمبر روایت ہے. پھر اسی طرح ایک اور بھی مسئلہ ہے یہاں پر. جی مولوی صاحب جنون کی حالت میں تھے، جی مولوی صاحب کو شراب پلائی گئی تھی، نشے آور چیز پلائی گئی تھی، جی جناب وہ ریمڈ ڈیوس جو تھا اس نے قتل تو کیا ہے مگر وہ جنونی حالت میں تھا، وہ پاگل تھا، اس کی ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اس لیے ہم اس کو سزائے موت نہیں دے رہے، اسے واپس اپنے وطن بھیج رہی ہیں. عدالتیں کبھی کبھار یہ معاملہ کرتی ہیں کہ جو طاقتور ہوتا ہے چاہے وہ زانی ہو یا قاتل ہو، وہ پیسہ دیتا ہے اور اس کے پیسے دینے اور سفارشوں کی بنیاد پر یا اسے پاگل قرار دیا جاتا ہے اور اسے بری قرار دیتے ہیں، یا صلح کرا دی جاتی ہے، یا اس طرح کے معاملات کر دی جاتی ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ نابالغ کی زمرے میں آتا ہے. بعض ایسے کیسے سامنے آیا کہ بچہ جوان تھا، اس کے معاملات میں جب پکڑا گیا تو اسے کہتے ہیں جی وہ نابالغ ہے. اب چونکہ جو مولوی صاحب کے قوم لوط والے عمل سامنے آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو جو لڑکا ملوث حال میں پایا گیا ہے جو مفعول ہے، جس مولوی صاحب فاعل تھے، جو مفعول تھا، جس سے یہ فعل کیا گیا قوم لوط والا عمل. اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تو کیا تھا، اس کا ذات نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے تھا، وہ کہ وہ ابھی نابالغ تھا. اب وہ مجبور تھا یا نہیں تھا اس کے اوپر تحقیق جو ہمارے قاضی ہیں، جو عدالت ہے وہ کرے گی. لیکن جو بالغ اور نابالغ ہونے والی بحث ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کو آپ دیکھیں تو عطیہ کرزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بالغ اور نابالغ کی یعنی پہچان کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب بنو قریظہ یعنی جو اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم جنگ میں غیر مسلموں کے ساتھ سپورٹ نہیں کریں گے، تو بعد میں غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے جو ہے وہ علانیہ طور پر اس جو عہد لیا تھا بنو قریظہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ، اس کی یعنی وعدہ خلافی کی، اور انہوں نے کیا کیا کہ غزوہ خندق میں کافروں کا ساتھ دیا. تو بعد میں جو بنو قریظہ کے لوگ تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور معافی مانگ لی. تو پھر وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات چھوڑی گئی کہ آپ جو ہے ان کا فیصلہ فرمائیں. تو اللہ کے رسول کے ایک صحابی نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کی عورتوں کو غلام بنایا جائے، ان کے بچوں کو بھی اس طرح غلام بنایا جائے، جو ان کے مرد تھے جوان ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں کو اور عورتوں کو غلام بنایا جائے. اب جو لڑکے تھے، جو مرد تھے، وہ کون سا بالغ ہے اور کون سا نابالغ ہے، کون سے جوان ہے اور کون سے جوان نہیں ہے، کون سے بچے کے زمرے میں آتا ہے جو قتل نہ کریں، اور کون سا جوان ہے کہ جس کو قتل کیا جائے. اب یہ بحث شروع ہوئی تو عطیہ کرزی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا، میں بھی بنو قریظہ میں سے ایک تھا، اور میں کیا تھا کہ ہمارے جو ہے وہ زیر ناف بال دیکھے گئے، جو زیر ناف بال ہوتے ہیں نا شرمگاہ کے آس پاس، تو یہ دیکھے گئے. تو جس کے یہ بال اگے ہوئے تھے اس کو قتل کیا گیا کہ وہ بالغ ہے، اور جس کے یہ بال نہیں اگے ہوئے تھے تو اس کو چھوڑ دیا گیا. لہٰذا میں بھی انہی میں سے تھا، یعنی میرے بال نہیں آئے تھے اور میں نابالغ کے جو ہے لوگوں میں پایا گیا اور مجھے قتل نہیں کیا گیا. تو یہ بھی ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے 2541 نمبر روایت. اسی طرح اچھا کوئی یہاں پر یہ سوال کر سکتا ہے کہ آج کل کے دور میں پیریڈز کا آنا غرض کے لیے اور احتلام کا ہونا مردوں کے لیے یہ بھی بلوغیت کی نشانی ہے.
مختلف آج کی خوراکوں کی وجہ سے بعض اوقات ابھی بال نہیں بھی آئے ہوتے زیر ناف، تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ لڑکوں کو احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور لڑکیوں میں جو ہے وہ پیریڈز کا آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کی بلوغیت کی یہ علامت ہے۔ تو بالکل یہ علامت ہے، اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے کہ میرا موضوع نہیں ہے۔ پیریڈز کا آ جانا یا احتلام کا ہونا یہ بے شک بلوغیت کی علامت ہے۔ اگر بعض بیماریوں کی وجہ سے یا کسی کو پیریڈز یا لیڈیز کی جو پیریڈز کا مسئلہ ہے یہ، یا جو لڑکی ہیں ان کو احتلام نہیں ہونا سٹارٹ نہیں ہوا، اور ان کی عمر جو 15 سال کی جو ایک گیپ رکھا جاتا ہے، تو 15 سال کی عمر بھی ہو گئی اور وہ چیزیں یہ زہر نہیں ہوئی، تو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی زہر ہو گئی، زیر ناف بال بھی زہر ہو جائے تو وہ بالغ ہو گیا۔ بعض لوگ جو مولوی صاحب قوم لوط والے عمل میں پائے گئے ہیں، ان کی طرفداری میں پوسٹ لگا رہی ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے، تو کچھ حدیثیں لوگ پیش کر رہے ہیں جی کہ جہاں تک ہو سکے اللہ کی حد جو ہے وہ نافذ کرنے میں اسے رفع کرو۔ یہ اللہ کے رسول شاہ میں قال رسول اللہ ادفعوا حدودا، کہ حدود کو دفع کرو، رفع کرو حدود کو، چھوڑو حدود کو، کہ جہاں تک اس کی گنجائش ہو، یعنی ما وجدتہم لہو مدفعہا، جہاں تک اس کی گنجائش ہو اس کو، یہ اللہ کی حد نہ لگاؤ، اسے قتل نہ کرو، چھوڑو اس کو۔ دیکھیں یہ معاملہ صرف اس لیے یہ معاملہ اس کے لیے نہیں ہے کہ جس پر معاملہ ثابت ہو جائے۔ یہ جو ہے نا کہ اللہ کی حدود لگانے میں جلدی نہ کرو اور تھوڑا جہاں تک ہو سکے اس کو چھوڑو، تو لہٰذا کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، ویڈیوز ثبوت ہیں، وہ لوگ پوسٹ لگا رہے ہیں، تو ویڈیوز کے اوپر تو یہ معاملہ ایڈیٹنگ ہو سکتی ہیں، یہ غلط کیا گیا ہے، حقیقت کسی کو نہیں پتہ، اللہ جانتا ہے کہ مولوی صاحب کے ساتھ کیا عمل کیا گیا ہے، وہ بوڑھا آدمی ہے، یہ وہ فلاں 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 فلاں۔ دیکھیں بھائی، حدود نہ لگانے کا جو یہ حدیثیں ہیں ان کی جو شروع ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اس کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب حد کسی پر ثابت ہو جائے تو پھر حدود چھوڑ دو، حد لگانا چھوڑ دو، بلکہ جو معاملہ شک و شبہ میں ہو، جو معاملہ شک و شبہ میں ہو کہ یہ معاملہ ایسے ہے یا نہیں ہے، اس میں پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے شک کی بنیاد پر جو ہے وہ حد کو رفع کرو، اللہ کے حدود کو نافذ کرنے میں تھوڑی نرمی کرو، جب بات 110% یقینی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حدیثیں ہیں نا کہ جو بندہ کسی بھائی کا پردہ رکھے گا تو اللہ اس کا پردہ رکھے گا، اور جو کسی کا پردہ فاش کرے گا تو اللہ اس کے گھر میں اسے رسوا کرے گا۔ عبداللہ بن عباس کی جو روایت ہے ابن ماجہ کے اندر، یقین جانیے، دیکھیے یہ ایسا عمل ہے کہ جو اعلانیہ نہیں، جو کسی پر ظلم نہیں کیا گیا، کسی نے کوئی گناہ کیا آپ نے دیکھ لیا تو آپ اس پہ پردہ رکھیے، لیکن یہ جو زنا کا معاملہ ہے، ظلم کرنے کا معاملہ ہے، قتل کا معاملہ ہے، یہ جب ایک اعلانیہ ہو گیا، اس کی تشہیر ہو چکی، وہ اعلانیہ اس نے فعل کیا تو اس کی سزا ہے، اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، کسی کا کوئی آپ نے عمل دیکھ لیا برا، یا کسی کی کوئی برائی آپ کو پتہ ہے، کسی کا کوئی گناہ وہ کرتا ہے آپ کو پتہ ہے، کوئی شراب نوشی کرتا ہے، آپ کو صرف آپ کے علم میں ہے یہ بات، وہ اوپنلی نہیں کرتا، کوئی چھپی کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی گواہ بھی نہیں، کوئی ثبوت بھی نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں، تو آپ پھر لوگوں کو بیان نہ کرتے پھریں کس کے اندر یہ برائی ہے، کوئی عیب ہے کسی کے اندر، وہ عیب آپ بیان نہ کریں۔ یعنی آپ کسی بھائی، اس کا ایک مفہوم جو علماء نے مفسرین نے لیا ہے نا حدیث کا مفہوم ہے، تو یہ چونکہ وہ اس حدیث کو اس زمرے میں کوٹ کیا گیا تو تب میں اس یہ بات کر رہا ہوں، ادروائز حدیث کا مفہوم بھی یہ ہرگز نہیں ہے میرے نزدیک۔ یہ جو ہے نا حدیث کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کی بات کو چھپائے گا اللہ اس کی بات اس پردہ رکھے گا، اور جو اس کو رسوا کرے گا اللہ اسے اس کے گھر میں رسوا کرے گا۔ تو اس حدیث کا جو میں مفہوم سمجھتا ہوں اور جو مفسرین نے زیادہ لیا بھی ہے، جو قوی ترین مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ جو کوئی آپ میں کوئی راز دیتا ہے، کوئی اپنے بارے میں کوئی بات بتاتا ہے، کوئی راز کی بات بتاتا ہے، تو کوئی ایسا بات جو کوئی راز کی بات کسی بھائی نے آپ کو بتائی تو وہ آپ راز رکھیں، وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ میں اس حدیث کو اس زمرے میں زیادہ کبھی سمجھتا ہوں، نہ کہ اس میں کہ آپ کسی کا زنا یہ اس معاملے میں، بہرحال وہ اس معاملے میں پیش کی گئی ہے تو میں اسی کو اس طرف ہی لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے چلیں
کوئی بات نہیں، آپ اس عمر میں ہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مولوی صاحب کو سزا دینی چاہیے. پاکستانی قانون میں جو سزا ہے کہ جو بندہ بھی قوم لوط والا عمل کرے اس کو عمر بھر کی قید ہے. حدیث میں تو یہ ہے کہ جو بندہ قوم لوط والا عمل کرے فاعل اور مفعول دونوں کو مار دو، قتل کر دو. جس نے کیا اور جس نے کروایا قوم لوط والا عمل، ان دونوں کو قتل کرو. سزا تو یہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ اللہ کی حدود کو نافذ کریں، تاکہ آئندہ ایسے کوئی عمل نہ کرے. ہم یہ نہیں کہتے کوئی مولوی ہے تو چھوڑ دیا جائے گا اور کوئی عام کا نہیں. کوئی بھی، میں نے پہلے بتایا کہ عمل اس کی ذات کے لیے ہے. جو گناہ کرے گا سزا اس کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب چونکہ یہ مولوی صاحب اس معاملے میں پھنسے ہیں تو ان کی سفارشیں بڑے بڑے لوگ ان میں کودے ہوئی ہیں اور معاملات چل رہے ہیں. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بہت سختی سے منع فرمایا ہے. عائشہ فرماتی ہیں کہ بنو مخزوم کی، قریش کی بنو مخزوم کی ایک خاتون نے جو چوری کی، چادر چوری کی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی گھر سے ہی چوری کی، لیکن مختلف روایتیں ہیں. تو ایک عورت نے چوری کی تو اس کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو ہے یعنی سفارش کے طور پر ایک شخص کو منتخب کیا گیا کہ اللہ کے رسول کے بہت پیارے ہیں عصام بن زید. تو ان کو کہا جائے کہ وہ اللہ کے رسول سے بات کریں کہ اس عورت کی سزا میں اگر کمی کی جائے اور چوری کی وجہ سے اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں. تو اللہ کے رسول سے ابھی سفارش کر ہی رہے تھے تو اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا یاد رکھو کہ جب کوئی پہلی قومیں بھی اسی سے برباد ہوئی ہیں اور اب بھی تم وہی لوگ کر رہے ہو. وہ لوگ ہمیشہ تباہ ہوئی ہیں اور پہلی قوم بھی اسی سے تباہ ہوئی کہ جب کوئی چوری کرتا شریف انسان، کوئی شریف انسان کوئی عمل ایسا کرتا ہے نا، یہ جیسے کہ مولوی صاحب نے کیا ہے، تو کوئی شریف انسان چوری کرتا یا معزز انسان چوری کرتا، یہ لفظ موجود ہے کہ وسارہ کا فیہم شریف الترکو، کہ جب کوئی شریف چوری کرتا تارکو اسے چھوڑ دیتے. معزز کوئی پیسے والا امیر یا کوئی شریف بندہ، معزز بندہ جو ہے نامور شخص، جب وہ چوری کرتا اسے چھوڑ دیتے. اور جب کوئی غریب چوری کرتا تو اس پہ وقام الیہ الحد، اس پہ حد جاری کی جاتی. اور فرمایا کہ وَأَيَّمَ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ، کہ اللہ کی قسم اگر یہ چوری میری بیٹی فاطمہ کرتی تو میں قسم سے، میں اللہ کی قسم ہے کہ میں کیا کرتا، میں اپنی بیٹی فاطمہ کے ہاتھ کاٹ دیتا. میں کیا کرتا، میں اپنی بیٹی فاطمہ کے ہاتھ کاٹ دیتا. ایک اتنی عظیم عورت کہ جو عورتوں کی سردار ہیں جنت میں بھی اور دنیا میں معافی حق میں، میں انہیں العالمین کی عورتوں کی سردار مانتا ہوں. تو اما فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسی عظیم عورت، ان کے بارے میں اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اتنی عظیم عورت اور وہ اللہ کے نبی کی بیٹی بھی، اور پھر ایک باپ کی بیٹی ایسا فعل کرتی تو میں باپ ہو کر کے بھی اور اللہ کا نبی ہو کر بھی، اور میں سردار عورتوں کی جو سردار عورت ہے میں اس کو بھی سزا دیتا. یہ سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ چاہے کتنا ہی معزز شخص بھی کوئی غلطی کرے، اللہ کی حد اس کے اوپر نافذ کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن خالد اور دیگر صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ دو شخص اللہ کے رسول کی برگاہ میں آئے اور آ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا فیصلہ کیجیے اللہ کی کتاب کی روشنی میں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں تمہارا فیصلہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہی کروں گا. اب ایک شخص کہنے لگا کہ میرا بیٹا، اس جو دوسرا شخص ہے میرے ساتھ، اس کے گھر میں نوکر تھا تو اس کی بیوی کے ساتھ اس نے بدکاری کر لی ہے. اس کی بیوی کے ساتھ اس نے بدکاری کر لی ہے. اب جب بدکاری کا معاملہ سامنے آیا نا تو اب میرا بیٹا جو ہے اس نے اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی ہے، تو میں نے کیا کیا کہ بہت ساری 100 بکریاں اور ایک غلام میں نے فدیے میں اس شخص کو دے دیا کہ تمہاری بیوی کے ساتھ میرے بیٹے نے یہ فعل کیا ہے تو یہ فدیہ لے لو.
لیکن جب میں 100 بکریاں اور فدیہ دے چکا تو میں چلا گیا ایک عالم کے پاس، اس نے مجھے بتایا کہ 100 بکریاں اور فدیہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، مگر اس کی سزا تو رجم ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ شادی شدہ ہے، لہٰذا اس کی سزا کیا ہے کہ اسے رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے، اسے مار دیا جائے کوڑے مار مار کے، جبکہ جو یہ تمہارے بیٹے کی سزا ہے اسے 100 کوڑے لگائے جائیں اور 100 کوڑوں کے ساتھ ساتھ اسے جلا وطن کیا جائے، اپنے علاقے سے نکالا جائے۔ بات سمجھا رہی ہے نا؟ اب اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارا فیصلہ قرآن کی روشنی میں، اللہ کی کتاب کی روشنی میں کروں گا کہ تم اپنی بکریاں اور غلام واپس لے لو، جو تم نے اسے دیا ہے نا واپس لے لو، اور تمہارے بیٹے کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے کہ اس وطن سے نکال دو 1 سال کے لیے اور 100 کوڑے لگاؤ، اور جو 19 ہے اس کا جو 7 والا بندہ ہے اس کی بیوی کی سزا کیا ہے، جا کر کے اس کی بیوی سے پوچھو، اگر وہ اعتراف کر لے جرم کا۔ اب یہاں پر یہ نوٹ والی بات ہے کیونکہ بیوی یہاں وہاں موجود نہیں تھی، اس کا حلفیہ بیان وہاں موجود ہو نہیں تھا، تو اللہ کے رسول نے وہاں سے فتویٰ یہ نہیں دیا جا کے اسے شہید کر دو، اسے قتل کر دو، اسے مار دو، نہ، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تم یہ کرو کہ پہلے جا کے اسے اعتراف جرم کرواؤ، اگر وہ اعتراف کر لے تو اسے سنسار کر دو۔ پھر ابن ماجہ کے استاد ہشام بن عمار نے کہا کہ 19 اس عورت کے پاس گیا ہے اور جا کر کے پوچھا، تو جب اس نے اعتراف جرم کر لیا کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے تو اس کی بیوی کو وہاں پر سنسار کر دیا گیا، مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کیسے حد لگائی ہے۔ دنیا میں جو اپنے اللہ کی حدود نافذ کرتا ہے قیامت کے دن اس پر بوجھ بہت کم ہوگا، بہت کم۔ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جو شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے ان کو قتل کر دیا جائے، اور کنوارا اگر زنا کرے مرد یا عورت 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، اسے 100 کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑے لگانے کے بعد 1 سال کے لیے اسے گھر سے جلا وطن کیا جائے، وطن سے نکالا جائے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ تمام حدیثیں موجود ہیں، اوپر نیچے۔ ایک خاتون اللہ کے رسول کی برگاہ میں حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ایک عورت اللہ کے رسول کی برگاہ میں حاضر ہوئی اور آگ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے اچھی طرح باندھ دو تاکہ جب پتھر لگیں یا اسے کوڑے لگائے جائیں تو اس کا جسم کہیں عیاں نہ ہو، اس کے اندر یہی حکمت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کے کپڑے کو باندھ دیا اور اس پہ سزا جاری کی، اسے سنسار کر دیا گیا، اسے مار مار کے مروا دیا، اور پھر اس کا جنازہ بھی پڑھا۔ یاد رکھیں اس کی جس کو سنسار کیا جائے، مارا جائے، اس کی نماز جنازہ بھی ہے، یاد رکھیں، کیونکہ حد وہ مسلمان ہے، وہ اسلام سے خارج نہیں۔ اگر مولوی صاحب نے کیا ہے تو اس کو ان کی جرم کی سزا ہے، جو انہوں نے فعل کیا اس کی سزا ہے، وہ نماز پڑھیں گے، وہ روزہ رکھیں گے، اس کا اپنا الگ ثواب ملے گا، اور وہ باقی کوئی فعل کرتے ہیں ان کا اپنا وہ فعل ہے، وہ اچھا فعل، ان کا کرامن کاتبین ادھر والا شخص جو ان کے ساتھ ہے نا فرشتہ وہ لکھے گا، ادھر والا جو برائی لکھے گا اچھائی لکھے گا۔ تو جو انہیں برا فعل کیا ہے دنیا میں جو اس کی سزا ہے وہ لیں گے، باقی جو ان کے اچھے فعل ہیں وہ ان کی جگہ برقرار ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ اسلام سے خارج ہرگز نہیں ہوئے۔ عورت نے اعتراف جرم کیا، اللہ رسول نے اسے مروا دیا، سنسار کروا دیا، رجم کروا دیا۔ جب وہ عورت مر گئی تو اللہ کے رسول نے پھر اس کی نماز جنازہ خود ادا کروائی، اسی عورت کی نماز جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھائی۔ تو بات سمجھنے کی جائے یہ بات۔ اچھا ایک اور بات ہے، میں نے یہ بات بھی سنی ہے کہ اسلامی ممالک میں کسی مملکت نملک کا نام نہیں لیتا، اسلامی ممالک کے اندر جناب نان مسلم کے لیے جو سیکسول ہر جگہ فریڈم ہے نا، دس فریڈم فار جسٹ نان مسلم، یعنی سیکسول حوالے سے اسلامی ممالک کے اندر بھی بعض ہوٹلس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ سیکسولی جو ہے نا فیسلٹیز یہ اویلیبل ہیں فار نان مسلم، شراب اویلیبل ہے فار نان مسلم،
یعنی آپ کراچی کے اندر جائیں، بڑی بڑی بار میں شراب موجود ہے کہ لائسنس دکھائیں اور نان مسلم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں میں اس پہ اوپر اعتراض نہیں کرتا، میں اس پہ نالج نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس پہ کوئی فتویٰ لگاؤں، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی نان مسلم بھی اسلامی ریاست میں سیکس کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو سیم سزا اسی کی بھی رجم ہے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ جو یہودی ہیں نا، یہودی، میں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی یہودی وہ اسلامی ریاست میں ہو یا نان اسلامی ریاست میں ہو، اگر وہ زنا کرتا ہے تو زنا کی سزا یہودیوں کے ہاں بھی رجم کرنا، یعنی مارنا، قتل کرنا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے 2552 نمبر روایت. عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 2 یہودی افراد، ایک مرد اور عورت کو سنسار یعنی رجم کروایا. رجم کرنے والوں میں بھی شامل تھا، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں. اور میں نے اس یہودی کو دیکھا کہ جب پتھر لگ رہے تھے نا تو وہ اس عورت سے پیار کرتا تھا، یہ جو بھی، وہ اس عورت کو پتھروں سے بچا رہا تھا. جنہوں نے دو یہودیوں نے آپس میں زنا کیا تھا، مرد اور عورت نے، اللہ کے رسول نے اسے رجم کروایا، کیونکہ اسلامی ریاست میں نان مسلم کا قانون نہیں چل سکتا. وہ سیکسول ریلیشن سر عام اس طرح نہیں رکھ سکتے. اگر رکھیں گے، وہ اگر اس سزا میں ملوث پائے جائیں تو ان کے اوپر رجم کی سزا ہے. اور یہ سزا صرف اسلام نہیں دے رہا، اسلامی ریاست میں یہودیوں کے ہاں بھی یہی سزا ہے. استثناء جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک کتاب منسوب ہے استثناء کے نام سے، اس کا باب نمبر 22 کھولیے اور پیج جو فقرہ نمبر ہے 24 تک، یہ باب نمبر 22 اور فقرہ نمبر 24 تک یہ لائن لکھی ہوئی ہے: اگر کوئی مرد کسی شور والی عورت سے زنا کرتے کرتے پکڑا جائے، یعنی ثابت ہو جائے زنا وہ کرتے ہوئے سامنے آ جائیں، پکڑے جائیں، تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں. یعنی دونوں کیا کریں؟ مار دیں. یعنی وہ مرد جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی جس نے مرد سے صحبت کی، حالانکہ وہ شور والا یا وہ عورت والا تھا، یعنی شادی شدہ مرد اور عورت اگر وہ صحبت کرتے ہیں تو کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس کو سزا کیا ہے؟ رجم کرنا ہے. اور یوں تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دفع کرنا، اگر کنواری عورت لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی اور کوئی دوسرا آدمی اس سے منسوب ہو گیا، یعنی کنواری لڑکی، تو پھر کیا ہے کہ شہر میں پا کر کے اس سے صحبت کرے تو شہر سے پھاٹک تک نکال دیا جائے، یہاں تک کہ وہ سنسار ہو جائیں، مر جائیں. تو یعنی استثناء جو یہودیوں کی معتبر کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کوئی زنا کرے، شادی شدہ مرد کو قتل کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کیا کریں؟ اسے نکال دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اپنی قوم میں جو سب سے زیادہ فتنے کا ڈر ہے وہ کون سا فتنے کا ڈر ہے؟ مجھے اپنی قوم میں جو سب سے بڑے گناہ کا خطرہ ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ فرمایا وہ خطرہ مجھے قوم لوط والے فعل کا ہے. میری قوم جو سب سے بڑے گناہ میں، نہ کبیرہ گناہ میں سے جس گناہ میں ملوث ہو جائے گی وہ قوم لوط والا فعل ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. تو لہٰذا اگر قوم لوط والا عمل کسی نے کیا یا کوئی فعل بھی کیا تو اس پہ اس کی سزا ہے، وہ سزا دینی چاہیے. اور اللہ کی سزا پھر یہ اسلامی حکومتوں کا حکم ہے، یہ ہمارے پاکستان کے قانون کو چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر اللہ کے قانون کو نافذ کریں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی مقرر کردہ حدوں میں سے ایک حد کو جس نے بھی جاری کیا تو وہ جس زمین پر اللہ کی ایک حد بھی نافذ کی گئی تو زمین پر 40 راتیں بارش برسنے سے بہتر ہے. اور زمین پر 40 راتیں بارش ہونا وہ بھی اتنا کمال اور اتنا وہ
معاشرے میں اچھائی اور ماحول میں کشادگی نہیں لائے گی، جتنا آپ اللہ کی ایک حد جاری کریں گے تو وہ کشادگی لائے گی۔ بارش سے تو سبزہ ہوگی گا نا، یہ اگر آپ حد لگ جاری کریں گے تو آپ کی نسلوں میں شعور پیدا ہوگا، فتنے کم ہوں گے، بے حیائی کم ہوگی۔ ابو ہریرہ سے روایت اسی طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ایک حد نافذ کرتا ہے زمین والوں پر تو وہ زمین والوں پر 40 دن بارش برسنے سے بہتر۔ تو ہمیں چاہیے کہ لان تان یا اس طرح سے سوشل میڈیا پہ وویلا کرنے سے بہتر ہے حکومت سے التماس کریں، ریکویسٹ کریں کہ حکومت ایسے فیل کرنے والوں کو اسلامی سزائیں دے، سر عام سزائیں دے، تاکہ نیکسٹ ایسا کچھ لوگ کرنے سے ڈریں، اور جس نے جرم کیا ہے وہ اس تک محدود رکھا جائے، اس کے ڈپارٹمنٹ یا اس کو پر گالی گلوچم کرنے سے بہتر ہے، یہ باشعور لوگ ایسا نہیں کر سکتے، اس کی فیلڈ پر کہ وہ مولوی تھا تو مولوی سارے ایسے ہوتے ہیں، داڑھیوں والے ایسے ہوتے ہیں، تو ہرگز یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں ایک باشعور شخص کو زیب نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔